بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں اور کہنے والوں کو کون روک سکا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے دور میں سول مارشل لا کا تاثر پھیل رہا ہے۔ حکمران جماعت پر نہ صرف فاشزم کے الزامات لگ رہے ہیں بلکہ عملی اقدامات سے بھی یہی لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی سیاسی جنگ میں الجھ گئے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ لڑائی بند گلی میں جاری ہے جس میں نہ فاتح کو باہر نکلنے کا راستہ مل رہا ہے نہ مفتوح کے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ سیاست میں بھل صفائی کی لڑائی طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ 2014 کے دھرنے سے شروع ہونے والی لڑائی اقتدار کی تبدیلی کے باوجود کسی نہ کسی شکل میں اب بھی ویسے ہی لڑی جا رہی ہے۔ حکمران جماعت مخالفین کو نہ تو رعایت دینے کے لیے تیار ہے نہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ مخالفین کی شامت آئی ہوئی ہے۔ سیاسی لڑائی نے سب سے زیادہ نقصان معیشت کو پہنچایا ہے جو مسلسل مشکلات کا شکار ہے۔ میڈیا پر بھی دباؤ نظر آ رہا ہے۔ آصف زرداری کے انٹرویو کا سینسر ہو جانا، اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کا فیصلہ اور کسی اہم رہنما کی گاڑی سے منشیات برآمد ہونا، سیاستدان، میڈیا اور عدلیہ کے لوگ جس طرح ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اس سے معاشرے میں سوالات بھی بڑھ رہے ہیں اور گھٹن کا احساس بھی بڑھ رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں حکمران جماعت پر فاشسٹ ہونے کے مسلسل الزامات لگا رہی ہیں۔ وہ جماعت جو ایک سال قبل تبدیلی کا نعرہ دے کر آئی تھی، جس کی پاپولیرٹی یا مقبولیت کا گراف بہت ہائی تھا، معاشی ناکامیوں سے گھبرا کر بزور طاقت سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک اور تاثر یہ ہے کہ وہ جماعت جو ایک سال قبل تبدیلی کا نعرہ دے کر آئی تھی، جس کی مقبولیت کا گراف بہت ہائی تھا، کہیں معاشی ناکامیوں سے گھبرا کر بزور طاقت سیاسی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خوف کی ایک فضا قائم ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس جدید دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھل کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ بات سننے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد اس قسم کا ماحول دیکھنے کو ملے گا جس میں میری مرضی کے سوا کچھ نہیں چلے گا، ہر چیز میری مرضی کے تابع چل رہی ہے۔ گمان تو یہ تھا کہ عوام کی مرضی اور عوام کی خواہشوں اور منگوں کو سامنے رکھا جائے گا، لیکن عوام کہاں ہے؟ عوام کا تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ کوئی مہنگائی کی وجہ سے رو رہا ہے، کوئی بے روزگاری سے لڑ رہا ہے، کسی کے پاس بچوں کی تعلیم اور ادویات کے پیسے نہیں، مڈل کلاس ٹیکسوں کی وجہ سے خوفزدہ نظر آتی ہے، چہروں پر نہ تو رونق ہے نہ خوشی ہے، لوگ یا تو غصے میں ہیں یا پھر مایوس ہیں۔ پہلے ہم نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی، اب ہم ایک اور جنگ میں الجھے ہوئے ہیں، یہ معاشی جنگ ہے، اور کرپشن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اور جنگ ہم پر مسلط کر دی جائے گی۔ تو کیا ساری زندگی ہم نے کسی نہ کسی کے خلاف جنگ ہی جاری رکھنی ہے یا کبھی امن کا دور بھی آئے گا؟ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ایک ہائی لائٹ۔ دیکھیں اب صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جنرل مشرف کا مقصد کیا ہے، یہ ایمرجنسی لگانے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ ایمرجنسی کے ذریعے پہلے تو ججز کو ہٹایا جائے جن سے ان کو خطرہ ہے۔ اس سے پہلے چودھری صاحب آپ کے ساتھ پروٹیسٹ کے جب بھی اگر آپ کے شو پہ شخص آتا ہے، اگر تو وہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی غیر اخلاقی بات کرتا ہے اور آپ کا کوئی دوسرا مہمان پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو بالکل اس کا حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، لیکن اگر کوئی صرف خسیانی بلی کھمبا نوچے اس کے پاس جواب نہ ہو اور وہ کسی کی بات کے اوپر خامخواہ اسے ایکسپلائٹ کرے، جیسا کہ میرے دوست پڑیا یا ایک ڈبے یا کچھ گرام جو ہے اس طرح کے معاملات وہ تو معمول کا حصہ رہتے ہیں۔ یہ 1 کیجی نہیں، یہ 15 کیجی ہے دن دہاڑے۔ بھائی عمر قید کی سزا کیسے ملے گی؟ 15 کیجی بات تو سن لیں۔ اوہ بھائی بات سن لیں۔ یا تو انہیں اپنے ایسے مفتی بند کر کے گاڑی میں رکھیں۔ رانا صاحب پر پہلے ANF کا مقدمہ بھی قائم ہو چکا ہے ایک بار۔ ایکولی ٹریٹ کریں گے، دو نہیں ایک پاکستان ہوگا۔ جو جیب کترے کے ساتھ گدا گاڑی والے کا رکشے کے ساتھ ہوگا وہ اب ان کے ساتھ ہوگا،
یہ جو ڈرامہ ہے جمہوریت کے نام پہ کہ جی پروڈکشن آرڈر دے دیں اور ایک کرمنل ہے ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے اس کو پروڈکشن آرڈر کے تحت آپ لے آئیں وہ پورا دن چھٹی کرے اس کے آگے پیچھے 20 گاڑیوں کا قافلہ چلے سب بند ہو رہا ہے سب کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے سب کا چیپٹر کلوز ہوگا کرمنل کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا نمبر 1 مقدمے کو کسی نہ کسی عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے ہونا پڑتا ہے جب تک نہیں ہوتا وہ ملزم ہوتا ہے اب یہ بات عقل و فہم سے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک اس اسٹیچر کا لیڈر گاڑی میں منشیات بھر کے جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ ہٹ لسٹ پر ہے سلطنت نیازیہ کی اور پھر بھی وہ دبنگ طریقے سے 15 کلو کے پتہ نہیں کتنے کلو کیا کون سی ڈرگ وہ لے کے جا رہے ہیں جی بالکل 100% ٹھیک فیصلہ ہے لیکن دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے حضور اب تو اعتبار کرنے کو اعتبار کرنے سے پہلے 100 بار بندہ سوچتا ہے کہ اعتبار کریں نہ کریں عمران خان صاحب نے کہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شہباز شریف کو میں پی اے سی کا چیئرمین بناؤں نہیں ایسی بات نہیں ہے انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ اپوزیشن کے پلے کیا ہے لیکن جو حکومت کے خلاف ایجیٹیشن ہے یا محاذ آرائی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ اس کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی مناسب نہیں کہ ہم حکومت کے خلاف ایک ایسا محاذ اس کو دے دیں اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نیب کے سامنے پیش ہو گئے ناروال سپورٹ سٹی منصوبے پر انہوں نے نیب کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا احسن اقبال پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے ناروال میں سپورٹ سٹی تعمیر کر کے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا اس سپورٹ سٹی کی تعمیر میں پاکستان سپورٹس بورڈ پر بھی اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام لگایا گیا ہے اور قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف نے لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی کے قیام کا بل منظور کر لیا وزیر قانون فروغ نسیم نے بتایا کہ اتھارٹی وزارت انسانی حقوق کے ماتحت کام کرے گی صرف فوجداری مقدمات میں قانونی امداد فراہم کی جائے گی قانون کے تحت مستحق افراد کو مفت قانونی امداد دی جائے گی اور اتھارٹی معمولی جرمانہ ادا نہ کر سکنے والے قیدیوں کا جرمانہ بھی ادا کرے گی وزیر قانون فروغ نسیم نے اجلاس میں سول ضابطے میں ترمیم کا بل پیش کیا لیکن بل پر ووٹنگ نہ ہو سکی فروغ نسیم نے کہا کہ سول مقدمات کے فیصلوں میں 40 سال لگ جاتے ہیں حکم امتناع مل جاتا ہے لیکن سماعت کی باری نہیں آتی اس ترمیم سے حکم امتناع کے باوجود سماعت نہیں رک سکے گی ایک جج اگر حکم امتناع کی درخواست سن رہا ہے تو دوسرا مرکزی کیس سنے گا سول مقدمات میں ایک ہی اپیل ہوگی دوسری اپیل کا حق ختم کر رہے ہیں وزیر قانون نے کہا کہ نئی ترمیم کے ذریعے ججز موقع پر جا کر بھی حالات کا جائزہ لے سکیں گے اور لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر مسلح افراد نے ایئرپورٹ لاؤنج کے اندر گھس کر عمرہ کر کے واپس آنے والے 2 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ذرائع کے مطابق مقتولین کو نشانہ بنانے کے بعد ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں دھر لیا اور سب سے پہلے بات کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر احسن اقبال شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے اور حکومت کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ جواب احسن اقبال تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ نے جب اے پی سی کی تو وہ اس اے پی سی کو دیکھ کر عمران خان صاحب کو اور حکومت کو پتہ چل گیا کہ اس اپوزیشن کے پلے کچھ ہے نہیں 1 مہینے بعد تو یوم سیاہ منانے کی بات کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم جا کے عوامی رابطہ مہم کریں گے پھر پتہ نہیں یہ کیونکہ گرمیاں تو اسی میں نکال دیں گے تو اس لیے انہوں نے اپنا بجٹ بھی پاس کرا لیا اس کے بعد یہ خبر بھی آ گئی کہ پروڈکشن آرڈر کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا یہ جو 1 کلاس جیل ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا یعنی کہ بہت برے حالات میں رہنا پڑے گا جو لوگ گرفتار ہیں جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں پھر رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس بھی آ گیا اگر آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ درست ہے تو پھر اس سے تو یہ پتہ چلا نا کہ آپ کی اے پی سی اتنی ناکام تھی کہ انہیں پتہ چل گیا کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے انہیں پتہ ہے آپ کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کریں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ اپوزیشن کے پلے کیا ہے لیکن جو حکومت کے خلاف ایجیٹیشن ہے یا محاذ آرائی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ اس کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی مناسب نہیں کہ ہم حکومت کے خلاف ایک ایسا محاذ اس کو دے دیں کہ وہ یہ کہہ جی ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیا اور ہماری تو ٹانگیں کھینچ لیں 1 سال کسی حکومت کو دینا پڑتا ہے تاکہ آپ یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کو ایک سفیشنٹ ٹائم دیا گیا کہ اگر یہ کچھ کر سکتے تو کر کے دکھاتے تو اس لیے اور اپوزیشن بھی ایک سینس آف ٹائمنگ رکھتی ہے
کہ جب ہم نے کوئی تحریک چلانی ہے وہ اس وقت چلنی چاہیے کہ جو مکمل طور پہ 100% کامیاب ہو. تو ہمارے پاس اپنا پلان ہے, ہم اس روڈ میپ کے اوپر چل رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بجٹ کے اثرات آ رہے ہیں. آج پورے ملک کے اندر تاجر, بزنس مین, مزدور, ہر کوئی احتجاج کی طرف جا رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کا جو لائے عمل اور ہے, یہ جب لاوا صحیح طرح پکے گا تو یہ حکومت مقابلہ نہیں کر سکے گی. مگر حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن باہر نکلے, اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہے کہ ان سے پہلے عوام باہر نکل آئے. مہنگائی, بے روزگاری اور ٹیکسوں کی برباد نے لوگوں میں بے چینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے. چونکہ سیاستدانوں کا عوام کی نبض پر ہاتھ ہوتا ہے, اور عوامی رجحان سے ہی سیاسی جماعتیں اپنی پالیسی اور حکمت عملی بناتی ہیں. تو اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ مجموعی طور پر تو حکومت کے خلاف فضا بن رہی ہے. معیشت کے حوالے سے حکومتی اقدامات کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے جا رہے ہیں, صنعتیں اور ادارے بند ہو رہے ہیں, تو اسی لیے لاوا پک رہا ہے. اب حکمران جماعت کو بھی اس کا اچھا خاصا اندازہ ہے, اسی لیے حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ عوام سڑکوں پر نکلیں, اپوزیشن سڑکوں پر نکل آئے, تو اسے سیاسی رنگ دے کر اپنی فیس سیونگ کی جائے. عوام کے حقیقی مسائل پر سیاسی ایشو غالب آنے سے اصل مسائل دب جائیں گے. تو خیال یہ ہے اگر اپوزیشن عوام سے پہلے سڑکوں پر نکل آئی تو حکومت کو سیاسی شہید بننے کا موقع مل سکتا ہے, جو اپوزیشن دینے کو تیار نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی ایک ناکام شو تھا. نواز شریف یا آصف زرداری کے بغیر اے پی سی نہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکی, اور جو 2-4 فیصلے کیے اس پر بھی وہ عمل درآمد کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے آن دی فرنٹ میں گفتگو کریں پیپل پارٹی کے رہنما پلوش خان اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے پیپل پارٹی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے. واچ پلوش خان. مقدمے کو کسی نہ کسی عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے, جب تک نہیں ہوتا وہ ملزم ہوتا ہے. اب یہ بات عقل و فہم سے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک اس اسٹیچر کا لیڈر گاڑی میں منشیات بھر کے جا رہا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ وہ ہٹ لسٹ پر ہے سلطنت نیازیہ کی, اور پھر بھی وہ دبنگ طریقے سے 15 کلو کے پتہ نہیں کتنے کلو کیا کون سی ڈرگ وہ لے کے جا رہے ہیں. اگر تو منشیات ہی پکڑنی ہے اور منشیات پر ہی کریک ڈاؤن کرنا ہے تو ذرا آپ وہ جو سونگھنے والے سراغ رساں کتے ہوتے ہیں انہیں ڈی چوک میں چھوڑ دیں, پھر دیکھیں وہ کہاں جاتے ہیں, ڈی چوک کون سے بڑے گھر میں جاتے ہیں, اور پھر وہاں ڈی چوک میں چھوڑیے, اور پھر دیکھیے نا کس طرف رخ کرتے ہیں وہ. تو تمام قوم کو پتہ چل جائے گا جی جو سونگنے والے کتے ہوتے ہیں ایئرپورٹس پہ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, جو منشیات سونگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, آپ وہ چند کتے لے کر وہاں چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے, ہاں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ منشیات کی بڑی کھیپ کہاں سے برآمد ہوتی ہے. مجھے صرف سیانے کہتے ہیں کہ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے تو 4 انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی ہیں. رانا ثناء اللہ منشیات کے ساتھ کیا پکڑے گئے, انگلیاں ڈی چوک کی طرف اٹھ گئی ہیں. ڈی چوک وہ جگہ ہے جہاں خان صاحب نے ایک طویل دھرنا دیا تھا. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ڈی چوک کا منشیات سے کیا تعلق, اور پیپل پارٹی کیوں یہ کہہ رہی ہے کہ ڈرگز کا سراغ لگانے کے لیے سراغ رساں کتوں کو ڈی چوک پر چھوڑا جائے تو منشیات استعمال کرنے والوں کا پتہ لگ جائے گا. اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پیپل پارٹی کا خیال یہ ہے کہ ڈی چوک میں منشیات کا استعمال ہوتا رہا. یہ الزام ماضی میں بھی لگایا جاتا رہا کہ دھرنے میں شامل لوگ ممنوع اشیاء کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ثبوت کبھی نہیں ملا. رانا ثناء اللہ کی منشیات پکڑے جانے کے الزام میں گرفتاری صحیح ہے یا غلط, اس سے قطع نظر ایک بات تو اچھی ہے کہ پہلی بار موجودہ حکومت نے منشیات کے خلاف کوئی بڑا ایکشن کیا ہے.
منشیات کا زہر پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اور یہ اگنورڈ ہو رہا ہے. یہ کرپشن سے بھی بڑا زہر ہے. جتنی توجہ حکومت کرپشن ختم کرنے پر دے رہی ہے, اگر صدقے دل سے منشیات ختم کرنے پر, یہ دوبارہ صدقے دل ہو گیا, جتنی توجہ حکومت کرپشن ختم کرنے پر لگا رہی ہے, اگر صدقے دل سے اور پوری نیت کے ساتھ منشیات ختم کرنے پر لگا دے, تو میرا گمان یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ریاست مدینہ بنانے کا خواب ہے, یہ سالوں کی بجائے چند مہینوں میں پورا ہو سکتا ہے. اور نقطہ نظر میں مجیب الرحمان شامی اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کی گرفتاری اور اس کے محرکات اور اس کے حوالے سے شامی صاحب کیا کہتے ہیں, واچ نقطہ نظر. پڑیا یا ایک ڈبے یا کچھ گرام جو ہے اس طرح کے معاملات وہ تو معمول کا حصہ رہتے ہیں. یہ 1 کیجی نہیں, یہ 15 کیجی ہے دن دہاڑے. بھائی عمر قید کی سزا کیسے ملے گی؟ 15 کیجی بات تو سن لیں. اوہ بھائی بات سنیں. یا تو اپنے ایسے مفتی بند کر کے گاڑی میں رانا صاحب پر پہلے ANF کا مقدمہ بھی قائم ہو چکا ہے ایک بار, اور آصف علی زرداری صاحب پر تو کئی سال مقدمہ چلا ہے, اور بعد میں پھر جناب چودھری شجاعت. لیکن زرداری صاحب کا فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں سے مال برآمد نہیں ہوا. مال تو آپ کے گھر سے برآمد ہو سکتا ہے لیکن مٹھی بھر ہو جائے گا. 15 کیجی نہیں ہو سکتا. آپ دن دہاڑے یعنی 15 کیجی ہو سکتا ہے گاڑی سے. دن دہاڑے اگر چور جو ہے دن دہاڑے گاڑی میں رکھ کے چلے گا, ہو سکتا ہے ماشاءاللہ, ہو سکتا ہے بہت زیادہ پورے تمام ہوں. لیکن یہ تو دونوں آپشن آپ کہیں مریخ سے آئے لگتے ہیں مجھے. آپ پاکستان میں نہیں رہتے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سٹنگ میجر جنرل کی قیادت میں, بھائی قیادت جو ہے, اور بریگیڈیئر صاحب ایک جو ہیں وہ اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں. میں کیسے مان جاؤں کہ یہاں پر فوجی افسر جو ہیں, نہیں کیسے مان جاؤں, ان کے اہلکار جو ہیں, ان میں ایک سپاہی, ان میں ایک سب انسپیکٹر, بالکل. تو پھر عدالتیں. چلیں ایک بریک میں, اور جہاں فوجی افسروں کی نگرانی ہے, قوم کا اعتماد ان پہ, تو اس پہ آپ یہ کہتے ہیں ان پہ یہی تو اقتدار ہے ملک کو جس نے باندھا ہوا ہے. آپ کو تو کام ختم کر دینا چاہیے. میں بریک لیتا ہوں, پھر میں آپ پہ تو کوئی اعتماد نہیں ہے. یہاں سے گفتگو. دیکھیں, یہ سب کو معلوم ہے کہ رانا ثناء اللہ حاجی ثناء اللہ نہیں ہے, لیکن حکمران جماعت میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو اس گرفتاری سے کمائی گئی نیک نامی کا دفاع کر سکے. جس طرح یہ کیس بنایا گیا اور جس طرح اس کی FIR لکھی گئی, اس میں اتنے جھول ہیں کہ کوئی اس کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں, نہ کوئی اس کا دفاع کر رہا ہے. 21 کلو گرام ہیروئن اسمگل کرنے والے سے مزید تفتیش کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی, اسے فوری طور پر جیل بھیج دیا گیا. تو کسی کے پاس اس کیس کا دفاع کرنے کے لیے ٹھوس دلائل موجود نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی FIR میں کافی خامیاں ہیں. ماضی میں بھی اسی طرح کے واقعات بڑے تواتر کے ساتھ ہوئے. بہت سے لوگ جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں تو انہیں یہ یاد ہوگا کہ ہمیشہ سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں ہوتی ہیں وہ سیاسی مخالفین پر کوئی نہ کوئی اس طرح کا الزام لگا دیتی ہے, کوئی مدعا ڈال دیتی ہے. چودھری ظہور اللہ کے خلاف بھینس چوری ڈالنے, مسوا گھر ان پر ایک الزام لگا تھا کہ وہ کئی من بھوسا سر پر اٹھا کر بھاگ رہے تھے. اس کے علاوہ MKM کے رہنما اشتیاق اظہر صاحب, ان کی عمر تھی 84 سال, ان پر جو کیس بنائے گئے وہ یہ تھے کہ وہ گاڑیوں کو آگ لگا کر پولیس کو گلیوں میں بھگاتے ہیں, یعنی چکر دے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں. یہ دوبارہ کر یار, چکر دے کر رفو چکر نہیں. اور MKM کے رہنما اشتیاق اظہر جن کی عمر 84 سال تھی, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, ان کے خلاف جو متعدد مقدمات بنائے گئے تھے, ان میں مقدمات میں یہ تھا کہ وہ گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں اور گلیوں میں بھاگتے ہوئے فرار ہو جاتے ہیں. یعنی 84 سالہ شخص جو ٹھیک سے چل نہیں سکتا تھا, اس پر پولیس کو جل دے کر گلیوں میں بھاگ جانا یا فرار ہو جانا, یہ اس طرح کے مقدمات بنتے رہے ہیں. تو میرا گمان یہ کہ رانا ثناء اللہ کی اس قسم کے الزام میں گرفتاری سے سب سے زیادہ حکومت کی ساکھ متاثر ہوئی ہے. خود ان کے اپنے لوگ بھی اس کے دفاع کی ذمہ داری نہیں لے پا رہے. اب بات کرتے ہیں گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قانون میں ترمیم کی جائے اور اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر بند کیے جائیں. اس پر ارشاد بھٹی تجزیہ دے رہے ہیں رپورٹ کارڈ میں کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے, پروڈکشن آرڈر بند ہونے چاہیے یا نہیں. جی بالکل 100% ٹھیک فیصلہ ہے.
لیکن دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے حضور. اب تو اعتبار کرنے کو اعتبار کرنے سے پہلے 100 بار بندہ سوچتا ہے کہ اعتبار کریں نہ کریں. عمران خان صاحب نے کہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شہباز شریف کو میں پی اے سی کا چیئرمین بناؤں, اور پھر پارلیمنٹ نظام قانون سازی چلے گی, آگے بڑھے گی جمہوریت. اس پر انہوں نے کوٹ لکھپت سے اٹھایا اور پی اے سی کا چیئرمین بنا دیا. پھر خود ہی چند دن بعد کہا ارے یہ تو جمہوریت سے مذاق ہے, اور ساتھ ہی قائمہ کمیٹی من مرضی کی قائمہ کمیٹیاں بھی دے دیں. عمران خان نے کہا تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زرداری صاحب کے میں پروڈکشن آرڈر جاری کروں, اور پھر ہی زرداری صاحب کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے, اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھی, اور علیم خان کے بھی, اور سبتین کے بھی, اور حمزہ کے بھی, اور ساروں کے. اور زرداری صاحب خیر سے 6 قائمہ کمیٹیوں کے ممبر بھی بن گئے. آج پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اب کرپشن پر جو ہوں گے ان کو پروڈکشن آرڈر پر نہیں بلایا جائے گا. اب کل کا کوئی پتہ نہیں, کل پھر جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پارلیمنٹ کے رولز آف بزنس ہیں, یہ قانون ہے, یہ آئین ہے, یہ میثاق جمہوریت ہے, یہ جو کچھ بھی ہے, یہ پروڈکشن آرڈر خدا کے لیے ختم کریں. یہ اسپیکر کا اگر اختیار ہے پھر بھی ختم کریں. بندہ گرفتار ہو, ریمانڈ پر ہو, اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کے اجلاس بلا لیے جائیں, صوبائی اسمبلی کے اجلاس بلا لیے جائیں, وہ تشریف لے آئے, پروڈکشن گھوڑے پہ بیٹھے اور آ کے اسمبلی میں بیٹھ جائے. یہ تو گھنونا مذاق ہے. اس سے بڑا اور مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ سراج درانی صاحب نے 104 گھنٹے گزارے ہیں اپنی سندھ اسمبلی میں, اور وہ ادھر سے نکلتے تھے نیب ریمانڈ سے اور آ کے تو اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کے ڈانٹتے تھے سارے ممبران کو, ہاؤس چلاتے تھے. اور پھر ان کی اسپیکر چیمبر جو سب جیل تھا اب گھر سب جیل ہے. اسی طرح فریال تالپور کا گھر سب جیل ہے, اسی طرح ساروں کے سب جیل ہے. یہ کیا مذاق ہے یار؟ یا تو یہ ختم کر دیں. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح کے پروڈکشن آرڈر پہ؟ اور یہ ABC کلاسیں ختم ہونی چاہیے. ایک غریب آدمی جس کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے وہ C کلاس میں, جن کو قانون کا پتہ ہے اور جن کو ہم نے ووٹ دے کر اوپر بٹھایا اور جن پہ ذمہ داری زیادہ تھی, وہ واپس آ کے ایئر کنڈیشن روم میں. اب ایئر کنڈیشن روم میں نرس موجود ہے BP چیک کرنے کے لیے, ڈاکٹر موجود ہیں, گھر کے کھانے آ رہے ہیں, ملاقاتیں آ رہی ہیں, چہل قدمیاں آ رہی ہیں. آپ نے خاک کرنا ہے, کر کیا رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں ان کو, چھوڑ کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی ممبر گرفتار ہوتا ہے, الزام لگنا نہیں, جو ہی ممبر گرفتار ہوتا ہے اس کی رکنیت معطل ہو جائے, جو ہی وہ ضمانت پہ آتا ہے اس کی رکنیت پھر بحال ہو جائے. یہ کیا مذاق ہے کہ آپ جب آپ آئیں, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اسمبلی چیمبر میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور پروڈکشن آرڈر اور سرکاری خرچے پر ہمیں ہی بھاشن دیتے رہتے ہیں. پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگا, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. دیکھیے لگتا یوں ہے کہ حکمران جماعت یہ چاہتی ہے کہ سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی تنقید کرے, جو بولے اسے کان سے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں, الزام لگا دیں, مجرم بنا دیں. یعنی عدالت سزا دے یا نہ دے اسے مجرم قرار دے کر آنکھوں سے دور کر دیں. تو کیا اسے جمہوریت کہتے ہیں؟ رکن اسمبلی عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے, ہزاروں لاکھ ووٹ لے کے آیا ہوتا ہے, خواہ وہ کسی بھی طریقے سے منتخب ہوا ہو. جب تک وہ مجرم ڈکلیئر نہیں ہوتا, اس کو سزا نہیں ملتی, تو اس کو سارے حقوق ملنے چاہیے. اگر صرف گرفتاری پر آپ کسی کی رکنیت معطل کر دیں گے تو پھر تو حکومت بہت طاقتور ہوتی ہے, وہ 1 منٹ میں ساری اپوزیشن معطل کرا سکتی ہے, سب کو اٹھائے اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے. اس کے بعد اگر ضمانت ہو تو پھر بھی نیا کیس ڈال دیں, تو اس کی تو کبھی رکنیت بحال ہو نہیں پائے گی. چونکہ ماضی میں بھی اسی قسم کی روایات رہی ہیں اور سیاسی جماعتوں نے یہ سوچا کہ جمہوریت کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے, تو اسی لیے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی انتقام نہ لینے کا معاہدہ کیا تھا. تو اس کو چارٹر آف پتہ نہیں کیا کیا نام دیے گئے, یہ برا لگ گیا. تو آج دوسروں کو جو بادشاہت اور آمریت کے تانے دیتے ہیں وہ کسی کا نقطہ نظر سننے کو تیار نہیں, نہ ہی شکل دیکھنے کے روادار ہیں. تو اسی لیے تو جمہوریت پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اسے جمہوریت کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और बहुत सवाल उठ रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एक टेलीविजन इंटरव्यू जिसे सेंसर कर दिया गया और ये कहा गया कि किसी मुजरम का टेलीविजन पर इंटरव्यू नहीं नशर होना चाहिए, कोई मफरूर है, कोई भागा हुआ है तो उसको मीडिया पर नहीं आना चाहिए, मीडिया पर हाईलाइट नहीं होना चाहिए। तो एक खान साहब का क्लिप जब वो मुशर्रफ के दौर में जब उनकी गिरफ्तारी का खदशा था तो या उनके वारंट जारी हुए थे या उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी तो वो कैसे छुप कर बैठे हुए थे और किस तरह इंटरव्यू दे रहे थे। क्लिप जरा दिलचस्प है, सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। वॉच। हाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के करीब एक जगह पे जहां पे हम 2 गाड़ियां बदल कर पहुंचे हैं इमरान खान से मिलने के लिए, जो कि आजकल छुपे हुए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। और यहाँ आने से पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन बंद करके उसकी बैटरीज निकाल के हमें अपने मेज़बानों को देने पड़े। और ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके लिए हम बात करते हैं इमरान से। इमरान, ये बताएं कि आप क्यों आजकल ये छुपे हुए हैं और इसकी क्या वजह है? देखें अब साहब, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जनरल मुशर्रफ का मकसद क्या है। ये इमरजेंसी लगाने का मकसद क्या है? मकसद उनका ये है कि इमरजेंसी के जरिए पहले तो जजेस को हटाया जाए जिनसे इनको खतरा है कि एक तो उन्होंने कमांडर इन चीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देनी थी, और दूसरी चीज ये कि इन्होंने जो रिगिंग करनी है, धांधली करनी है इलेक्शंस में, इनको अपने जजेस चाहिए थे। जो जजेस जो ये गलत काम करें, मीडिया को खत्म करें, मीडिया पे पूरी सेंसरशिप लगाएं, इलेक्शन में धांधली करें, जो भी ये करें, इनको ये इत्मीनान होना चाहिए जजेस पे कि वो उनका साथ देंगे। जो बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तान की तारीख में जजेस हमेशा ताकत का साथ देते आए। अब इसके लिए ये चाहते ये थे कि जिस तरह बर्मा के जनरल्स ने सारा एकदम 3-4 दिनों में सारी स्ट्रीट मूवमेंट खत्म कर दी, तशद्दुद किया, मारा लोगों को, और एकदम आप बर्मा में अब खाली कोई सड़कों पे लोग नहीं है, तो क्या इसका मतलब कि पब्लिक बर्मा की हुकूमत के साथ है? ये भी वही तासुर देना चाहते हैं कि सारी पब्लिक हमारे साथ है और जल्दी से सारी स्ट्रीट मूवमेंट खत्म हो जाए। क्या प्लानिंग है आपकी? इनको इत्मीनान से नहीं बैठने देना। हमने स्टूडेंट्स को, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, इसको मोबिलाइज करना है। ये 1968 के बाद ये कभी मोबिलाइज नहीं हुई, और ये जो कम्युनिटी है इसका मुस्तकबिल सबसे ज्यादा खतरे में अगर जनरल मुशर्रफ कामयाब हो जाता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि इनको मोबिलाइज करें, अपनी पार्टी के वर्कर्स को बताएं, उनको स्ट्रेटेजी डेवलप करें कि उन्होंने कैसे इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर ये इसको जनरल मुशर्रफ के जो निजाम को नहीं चलने देना, बाकी पार्टी से कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि इस वक्त इन्होंने। तो ये है याद माजी अजाब है या रब। तो मीडिया इसीलिए अच्छा नहीं लगता कि मीडिया बहुत सारी चीजें ऐसी दिखा देता है जो कि जिसके बारे में बहुत लोग शायद समझते हैं कि वो ज़हनों से दूर हो चुकी है। कल यही प्राइम मिनिस्टर हमारे खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो मुशर्रफ दौर में किस तरह मीडिया का सहारा लिया करते थे। अब चूंकि उस वक्त की हुकूमत को ये मतलूब थे या जो भी था, उस वक्त मीडिया पर आना इनके नज़दीक दुरुस्त था, और आज कोई और जमात का सरबराह या कोई और ऐसा शख्स जो कि अंडर ट्रायल है या जिसको हुकूमत समझती है वो मुजरम है, वो अगर टीवी पे आता तो उसका इंटरव्यू सेंसर हो जाता है। इसी वजह से सवाल भी उठ रहे हैं। ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए क्लिप दिखाया है, नतीजा आप खुद अखज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। तर्जमान है पंजाब हुकूमत के शहबाज गिल कल तक में गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा उनका भी एक दिलचस्प क्लिप है, पहले सुनते हैं फिर उस पर तज्जिया करते हैं। उससे पहले चौधरी साहब, आपके लिए आपके साथ प्रोटेस्ट के जब भी अगर आपके शो पे शख्स आता है, अगर तो वो कोई बदतमीजी करता है या कोई गैर अखलाकी बात करता है और आपका कोई दूसरा मेहमान पॉइंट आउट करता है, तो बिल्कुल उसका हक है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन अगर कोई सिर्फ खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसके पास जवाब ना हो और वो किसी की बात के ऊपर खामखा उसे एक्सप्लॉइट करे, जैसा कि मेरे दोस्त जावेद लतीफ साहब ने कहा, इनको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, एक घर की औरतों के बारे में इन्होंने आपके बारे में बात नहीं की। आप अपने प्रोग्राम की, ये तो मेरा ख्याल मेरे बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे बारे में बात कर रहे हैं सर। तो फिर आपके प्रोग्राम पे बात करने की जरूरत ही नहीं थी ना। इस प्रोग्राम पे इस प्रोग्राम की बात हो रही है।
तो इनको रोका करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, इनको रोका करें, ये महज़ब तरीका नहीं है। जब मैं इनसे बदतमीजी करूंगा तो बड़ा सीधा करूंगा, इनकी तरह दो लफ्जों में नहीं करूंगा, बड़ी सीधी करूंगा और इन्हें पता चलेगा जब ये दूसरों की बाजी की, जब ये दूसरों की, इनको आदत है दूसरों की बाजी की और सिलाई मशीन की बात करने की, जब मैं इनकी बाजी की और इनकी बाजी की कमाई की बात करूंगा तब इनको एहसास होगा कि नहीं, औरतों की बात नहीं करते। अभी तक मैंने नहीं की, मैं इनको कैमरे की आंख में देख के बता रहा हूं मियां जावेद लतीफ साहब, अभी तक मैंने नहीं की। अगर आप अपने आप को टार्जन समझते हैं तो मैं आपको कैमरे में बता रहा हूं, योर टाइम इज ओवर। अगर आप बदतमीजी करेंगे किसी के घर की, धमकियां इस बात का सबूत होती हैं कि दलाइल खत्म हो गए। जहां दलाइल खत्म हो जाए तो वहां माइट इज राइट होता है। हुकूमती तर्जमान इल्जामात का जवाब देने की बजाय जिस तरह धमकियां दे रहे हैं, इससे लगता यूं है कि इक्तदार का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। इसमें कसूर किसी का नहीं है, इनका भी नहीं है। इक्तदार और इख्तियार चीज ही ऐसी है जो इंसान से उसकी असल औकात छीन लेती है। हुकूमत अपने तर्जमान इसलिए मुकर्रर करती है कि वो पब्लिक फोरम पर हुकूमत की तर्जमानी करें और हुकूमत के हवाले से उठने वाले सवालात और इल्जामात का जवाब दे सकें। इसलिए तर्जमान रखे जाते हैं। पंजाब में 40 तर्जमान हैं, तो वो इसीलिए रखे गए हैं कि हुकूमती इक़दामात का दिफा कर सके दलाइल के साथ। तर्जमानों का काम किसी के साथ पर्सनल होना हरगिज नहीं है, और अगर आप पर्सनल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह कि आप अपनी जॉब ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की हमशीरा के हवाले से अगर सवालात उठ रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप दरगुजर कर दें। लेकिन जिस तरह का लबो लहजा अब सुनने को मिल रहा है यह मुनासिब नहीं है। इसी तरह के रवैये से एक जमहूरी जमात और एक पॉपुलर जमात तहरीक इंसाफ, उस पर फाशिस्ट होने का इल्जाम भी लग रहा है। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से मुझे इजाजत दीजिए। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सोशल मीडिया पर हमारे पेजेस मौजूद हैं इख्तिलाफ राय के नाम से, और प्रोग्राम को देखने के लिए यूट्यूब लिंक भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।